محترم ناظرین، حیدرآباد جو کل تھا کے سلسلے میں ہم نے اب تک جو انٹرویوز لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں نے لیے ہیں، تو وہ تقریباً 60 سے اوپر ہو چکے ہیں انٹرویوز جو ہم نے مختلف شخصیتوں سے لیے ہیں، جن کی معلومات بھی نہایت وسیع ہیں اور جو اپنی طویل العمری کی وجہ سے خود انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس سے سیاست کے ناظرین، سیاست کے قارئین بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کے مضامین تقریباً ہر ہفتے سیاست میں آتے ہیں اور اتنے اہم موضوع پر آپ قلم اٹھاتے ہیں کہ ان معلومات کو حاصل کر کے بڑی مسرت ہوتی ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ داؤد اشرف صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جس دفتر میں ملازمت کی، اس دفتر سے نہ صرف خود فائدہ ان کو ملا بلکہ تمام اردو جاننے والوں کو اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو بھی ان سے بہت فائدہ ملا، کیونکہ آپ نے دفتری معلومات کو اپنی کتابوں میں ادبی لب و لہجے میں پوری صحت بیان کے ساتھ اس خوبی سے بیان کیا کہ آپ کی بیشتر کتابیں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ سید داؤد اشرف پوسٹ گریجویٹ ہیں، 3 مضامین میں آپ نے ایم اے کیا ہے، اردو، تاریخ اور فارسی میں۔ فارسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اے پی اسٹیٹ آرکائیوز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں برسر کار رہے اور ان مخطوطات کو پڑھنے کے لیے جتنا اردو جاننا ضروری ہے اس سے زیادہ فارسی جاننا بھی ضروری ہے۔ سید داؤد اشرف کا تعلق ایک حیدرآباد کے ایسے علمی خانوادے سے ہیں جہاں بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے اور انہوں نے صحافت میں، ادب میں اپنے نقش چھوڑے۔ اس اعتبار سے چونکہ آپ کا ماحول ہی علمی ماحول تھا، اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ آپ کا رجحان بھی تاریخ بیان کرنے میں اور نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرنے میں آپ کافی مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ آپ کی 15 کتابیں اردو میں اور 10 کتابیں انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں اور بہت ہی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اپنا ادبی کریئر شروع کرنے سے پہلے مخدوم پر آپ کا ایک ڈسرٹیشن یعنی شاید ایم اے کا مقالہ تھا، اور دوسرا ایک اور مختلف ادبی نوعیت کے مضامین اور کچھ بیان اپنا۔ لیکن جہاں تک آپ کی دوسری 15 اردو کی اور 10 انگریزی کی کتابوں کا تعلق ہے، وہ بیشتر کتابیں آصف جائی سلطنت اور مغلیہ سلطنت کے کارناموں اور ان کے کئی جو اسناد اور فرمان جو شاہی واقعات اس زمانے میں ہوئے تھے، ان کو آپ نے اپنے دفتر سے حاصل کردہ ریکارڈ سے گویا لکھا اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے بیان کیا، جس سے کئی تاریخی واقعات کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور کن کن لوگوں کی ریاست حیدرآباد نے سرپرستی کی، کن کن جامعات کو یہاں سے گرانٹ ملی اور کیسے کیسے مندروں کو، مسجدوں کو اور ایسے اداروں کو جو سخت مالی مشکلات کا شکار تھے، ان کو بھی اس آصف جائی حکمرانوں نے گویا بہت کچھ ان کی سرپرستی کی، اور جہاں جہاں مالی امداد کی یا کسی اور قسم کی امداد کی ضرورت پڑی، بڑی فراخ دلی کے ساتھ آصف جاہوں نے، جن میں بالخصوص میر محبوب علی خاں اور آصف سابق نواب میر عثمان علی خاں شامل ہیں، انہوں نے دل کھول کر ایک طرف اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سرپرستی کی تو دوسری طرف بنارس ہندو یونیورسٹی کی، اور پونا میں جو ادارے ہیں تعلیمی ان کی سرپرستی کی۔ حد یہ ہے کہ سر سی وی رامن کو میں نے آپ ہی کے مضامین میں کہیں پڑھا ہے
کہ سر سی وی رامن چونکہ وہ ان کا مین سبجیکٹ فزکس میں لائٹ تھا اور وہ ہیروں پر ریسرچ کر رہے تھے، تو نظام حیدرآباد نے اپنے کچھ ہیرے بھی ان کو دیے تھے تاکہ ان کی ریسرچ میں اور ان کے تجربات میں سہولت ہو اور اس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علم میں بھی نہیں آتی۔ اگر داؤد اشرف آرکائیوز کے محکمے میں نہ جاتے اور آرکائیوز میں محکمے میں ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنا دفتری کام نہایت خوبی سے کیا بلکہ دفتر کے ریکارڈ کو ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت سے بہت ہی عمدگی کے ساتھ کتابی شکل میں، مضامین کی شکل میں گویا تمام دنیا کو متعارف کرایا۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنی دوسری معلومات اور ایسی باتیں جو اب تک آئی نہیں ہیں دوران گفتگو، وہ ہم آج ان کی زبانی سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داؤد اشرف صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم اور تھوڑے سے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتلائیں، اس کے بعد ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میرے والد بزرگوار سید علی اشرف کا حیدرآباد کے ایک ممتاز علمی گھرانے سے تعلق تھا۔ جی۔ ان کی والدہ ماجدہ کے دادا سید شاہ ابراہیم حیدرآباد کے مشہور عالم اور شاعر تھے۔ وہ عفو تخلص کرتے تھے۔ وہ محکمہ محاسبی میں صدر مترجم انگریزی کے عہدے پر فائز تھے، ایجیز آفس میں۔ میں۔ ان کی علمی خدمات کی وجہ سے انہیں لسان القوم کہا جاتا تھا۔ ریاستی آرکائیوز میں محفوظ 2 امثلہ سے یہ مواد دستیاب ہوا ہے کہ ان کے تالیف کردہ رسالے اردو زبان کا صحیح استعمال پر حکومت ریاست حیدرآباد کی جانب سے انہیں 100 روپے کا انعام دیا گیا تھا اس زمانے میں۔ ان کی 6 کتابوں پر آصف صاحب نے 50 روپے ماہانہ تا حیات جاری کرنے کے احکام دیے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابوں کی اشاعت کے لیے 1000 روپے کی امداد دی گئی تھی۔ میرے والد محترم کے والد یعنی میرے دادا صاحب میر محبوب علی ایک حازم حکیم تھے۔ ان کے پاس خطرناک اور موذی امراض کے علاج کے لیے مؤثر اور مجرب نسخے تھے۔ حیدرآباد کی اہم اور بڑی شخصیتوں نے جو خطرناک امراض میں مبتلا تھیں، ان کے علاج سے مکمل صحتیاب ہونے پر انہیں باغات، اراضی اور قیمتی تحائف عطا کیے تھے۔ خطرناک امراض سے کیا مراد ہے؟ سرطان وغیرہ کا۔ اس زمانے میں ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا کینسر؟ کینسر کے بارے میں کہا جاتا تھا راج پھوڑا۔ جی۔ والد ماجد کے حقیقی ماموں سید احمد عارف حیدرآباد کے مشہور اخبار صبح دکن کے ایڈیٹر تھے۔ ممتاز عثمانین سید معین الدین قریشی میری والدہ محترمہ کے حقیقی ماموں تھے۔ قریشی صاحب کی غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظر ان کے یونیورسٹی احباب کو ان کے شاندار مستقبل کا یقین تھا، لیکن ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی۔ پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بالکل ابتدائی بیچ ڈاکٹر زور کے ساتھ کہ ہم جماعت تھے وہ، اس زمانے میں اس وقت جو یونین بنی تھی اس کے وہ صدر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سمجھے جو ابتدا میں مجلہ عثمانیہ نکلا انہی کی ادارت میں نکلا۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھیوں نے ان کا جو اس وقت جو مقام تھا یونیورسٹی میں بہت قابل، بہت لائق، اور ان کا اسلوب لکھنے کا غیر معمولی تھا۔ یہ تقریباً 1925-26 کا زمانہ 29 کی بات ہے تقریباً۔ جی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے سمجھیے کچھ رشک و حسد
رشک و حسد نہیں ہے، یعنی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے، اور یہ دوستوں کی جو تعریف و تحسین تھی یا اس میں مبالغہ آرائی تھی، اس کی وجہ سے اسی سے خوش رہے اور اپنی پڑھائی سے غافل رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایم اے کے امتحان میں 3rd ڈویژن میں کامیاب ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے سمجھے انہیں آگے اس طریقے کے موقع حاصل نہیں رہے۔ والد محترم نے دارالعلوم ہائی اسکول میں تعلیم پائی۔ انہیں بچپن ہی سے شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ 1928 کے اواخر میں صبح دکن شائع ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد والد ماجد کو جب وہ میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے، ان کے ماموں سید احمد عارف نے انہیں اخبار صبح دکن سے وابستہ کر لیا۔ اس اخبار کی ادارتی ذمہ داریاں سنبھال لینے کے بعد والد کو نائب مدیر اور شریک مدیر لکھا جانے لگا۔ بعد ازاں مدیرین کے طور پر سید احمد عارف اور سید علی اشرف کے نام شائع ہونے لگے۔ انہوں نے صبح دکن کے بعد اخبار تنظیم شائع کیا۔ وہ اخبار کے تمام ادارتی فرائض جیسے خبروں کے ترجمے، خبروں کی ترتیب، اداریے، مضامین وغیرہ تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ وہ ایک آل راؤنڈ صحافی تھے۔ ان کا سابق حیدرآباد کے نامور صحافیوں میں شمار ہوتا تھا۔ سابق حیدرآباد میں انجمن مدیران جرائد کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے سب سے پہلے صدر روزنامہ پیام کے ایڈیٹر قاضی عبدالغفار تھے، اور دوسری میعاد کے لیے والد ماجد سید علی اشرف ایڈیٹر روزنامہ تنظیم انجمن کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں اخبارات جو نکلتے تھے، جی بیشتر تو ظاہر ہے کہ اردو کے اخبارات تھے۔ جی، انگریزی میں مجھے معلوم نہیں کہ دکن کرونیکل نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا۔ بعد میں نکلنے لگا تھا۔ تیلگو کے بارے میں بھی نہیں سنا میں۔ اچھا جی، تو یہ اخبارات بہت مقبول تھے، یعنی کئی لوگ پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے۔ جی، اب مثال کے طور پہ صبح دکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آصف صابے کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں کے اردو اخبارات خصوصی شمارے شائع کرتے تھے، اور اس میں صبح دکن بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا اخبار کا سالگرہ نمبر شائع کرتا تھا۔ کتنے اخبارات نکلتے تھے رفیع، یعنی ان کے نام؟ ایک تو شاید نظام گزٹ تھا۔ نہیں، وہ تو بعد میں نکلا۔ جی، یہ سب صبح دکن، جی، رہبر دکن، جی، نظام گزٹ، جی۔ وقت، ریت، مشیر دکن وغیرہ۔ ریت کون نکالتے تھے؟ نرسنگ راؤ صاحب۔ نرسنگ راؤ صاحب نکالتے تھے۔ اچھا، جب وہ میں سمجھتا ہوں نرسنگ راؤ، مندو ملا نرسنگ راؤ، جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ان سے ملا بھی ہوں، جی، تو وہ اردو بہت اچھی تھی ان کی، جی، لکھنے پڑھنے میں۔ جی، اور ہنمنت راؤ صاحب بھی ایک تھے نا، ہنمنت راؤ، جو اسپیکر بھی ہوئے تھے شاید، مگر ان کا کوئی اخبار نہیں نکلتا۔ اخبار نہیں لکھتے۔ جی، جی، پیام قاضی عبدالغفار نکالتے۔ قاضی عبدالغفار نکالتے تھے، اور وقت جو ہے رئیس صاحب نکالتے تھے۔ نظام گزٹ سید وقار احمد نکالتے تھے، اور رہبر دکن اس زمانے میں، اب تو رہبر دکن بعد میں رہنمائے دکن ہو گیا، جو لطیف الدین قادری اور اب وقار الدین قادری صاحب۔ اس سے پہلے کوئی یوسف الدین صاحب بھی تھے۔ یوسف الدین صاحب وہاں کے محتمین تھے، اور بعد میں ان کی ادارت میں بھی کچھ نکلا۔ بعد میں لطیف الدین قادری صاحب اور وقار الدین قادری صاحب اس کے، اب تو وقار الدین قادری صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں۔ تو یہ میں اس لیے کہ چونکہ ہم حیدرآباد جو کل تھا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جی، اور آپ کی معلومات وسیع ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جی، اخبارات کے بارے میں بھی جی، کچھ اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا جی، کہ میں نے ابھی ذکر کیا انجمن مدیران جرائد، جی، یہ اس کے جلسے کبھی کبھار
والد ماجد کے اخبار تنظیم کے دفتر میں ہوا کرتے تھے. تنظیم کا تو ابھی آپ ذکر بھی نہیں آیا. آیا کر دیا میں. ہاں ہاں. صبح دکن کے بعد وہ تنظیم نکالنا شروع کیے تھے. جی. تو گھر اور دفتر ایک بڑے مکان میں تھا. جی. تو اس جلسے میں قاضی صاحب اور عبد الرحمن رئیس وقت کے ایڈیٹر جی. اور وقار احمد صاحب اور بعد میں حبیب اللہ اوج وغیرہ بھی جی. اس جلسے میں شریک ہوتے تھے. میں نے پہلی بار ان حضرات کو تنظیم کے دفتر میں اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے میں دیکھ چکا ہوں. انجمن تنظیمیں نہیں انجمن مدیران جرائد. انجمن مدیران جرائد. جی. جی. تو یہ رہا اخبارات کا. جی. آپ یہ بتا سکیں گے کہ اس زمانے میں جلد سے جلد خبر جی کتنی دیر میں پہنچتی تھی؟ جیسے فرض کیجئے کہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا جی تو یہاں کے اردو اخبار میں کب تک آ جاتی تھی؟ جی اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں. یعنی میں نے شعور حاصل کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ تازہ ترین خبروں کے لیے والد صاحب ریڈیو سے خبریں لیا کرتے تھے. جی. جی. انگریزی میں اور اردو میں، اور انگریزی خبروں کا اردو میں ترجمہ کرتے. ترجمے کے علاوہ وہ خود خبروں کی ایڈیٹنگ اور ترتیب کا بھی کام انجام دیا کرتے تھے. انگریزی سے اردو میں اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی؟ نہیں کوئی پابندی نہیں تھی. تو بی بی سی وغیرہ بھی آل انڈیا ریڈیو. اچھا. جی. آل انڈیا ریڈیو. جی. حیدرآباد ریڈیو بھی تھا. جی ہاں. دکن ریڈیو. دکن ریڈیو. جی. تو اسی سے یعنی وہ جیسے میں میرے بچپن میں دیکھتا تھا، شاید وہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ رہنمائے دکن تھا یا رہبر دکن تھا، تازہ ترین تار جی ایسا آتا تھا. جی. اور چھپتے جی وہ بھی آتا تھا. تو اس زمانے میں یہ ایجنسیاں تھیں، نیوز ایجنسیاں، رائٹر وغیرہ. جی. جس میں رائٹر ایک مشہور نیوز ایجنسی تھی. جی. وہاں سے خبریں آتی تھی، جیسا کہہ رہے ہیں آپ طرز. جی. تو وہ انگریزی میں آتی تھی، سمجھے، اس کا ترجمہ. تو ٹیلی پرنٹر تھا اس زمانے میں؟ ٹیلی پرنٹر تو نہیں تھا، لیکن نہیں یہاں غالباً ان کے دفاتر تھے. جی. وہاں سے یہ خبریں سمجھے دفاتر کو بھیجی جاتی تھی. اچھا. اور حیدرآباد کی خبروں کے لیے یہاں نیوز ایجنسیاں تھیں، جس میں سب سے پرانی غالباً دکن نیوز. جی. مقامی خبروں کے لیے. امام بیگ رونق اس کے ایڈیٹر تھے. کیا نام؟ امام بیگ رونق. امام بیگ رونق. اور اس کا دفتر کہاں تھا؟ افضل گنج. اتفاق سے میں سمجھتا ہوں رہنمائے دکن بھی افضل گنج سے نکلتا تھا. پہلے وہیں سے نکلتا تھا. تو یہ اس طریقے سے لوگوں کو جلدی پہنچ جاتی تھی خبریں. وہاں سے سمجھے، کیونکہ زمین میں بھی نکلتے تھے. جی ہاں. زمین میں کے اوپر مجھے یاد آیا، جی. میں چھوٹا تھا، غالباً 1944 میں قائد ملت کا انتقال ہوا. جی. غالباً. جی. تو بہادر یار جن کا. جی ہاں. میرے والد کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے. جی. ان کے انتقال پہ تنظیم کا ضمیمہ نمبر شائع ہوا تھا. ضمیمہ اشاعت سمجھے نمبر کیا ہے. تو یہ بچے آواز لگاتے ہوئے پھیری لگاتے پھرتے. اور بہت بڑی تعداد میں وہ تقسیم ہوا. میں نے قائد ملت کی کوئی تقریر یا ان کا خطاب نہیں سنا اور ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن
दारुसलाम या मालाकुंटे की जो मेन रोड है उस पर समझे उस ज़माने में हम उसी मालाकुंटे की सड़क के रूबरू हमारा मकान था, वहाँ से उनका जनाजा गया था। तो मेरे घर के अफराद यानी मौजम जाई मार्केट के पास नहीं, मालाकुंटा। हाँ मालाकुंटा यानी दारुसलाम से सीधी सड़क जो आती है जी, जो गोशा महल जाती है, वही गोशा महल मालाकुंटा। वो मुड़ के आप इधर आ जाएं तो एक तो उस तरफ जाएगी तोप सांचे की तरफ, एक मार्केट की तरफ जाएगी, वो मालाकुंटा कहलाता है। तो उस सड़क से गुजरा तो उस वक्त मैंने उनका जनाजा देखा जी। उस जनाजे में बहुत बड़ा हुजूम था, बहुत बड़ा हुजूम था, क्योंकि उस वक्त गालिबन बहुत महबूब और मकबूल खाए थे। जी हाँ। तो आपके वालिद साहब का सबसे पहले ज़मीमा निकाले? सबसे पहले ज़मीमा निकाले। तो पुलिस के इंतजाम भी थे होंगे? जी हाँ, क्योंकि लोग बहुत थे, जी। बहुत हुजूम था और जुलूस जो निकला था उनका जनाजे का, जी, मैं उसे देख चुका हूँ। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 7-8 साल? 37 का मतलब 37 के आखिर में समझिए जी। 38, 39, 40, 1, 2, 3, बस 5-6 साल। लेकिन चूंकि अहम वाक़या था आपके जहन में रह गया। तो उसमें अब जाहिर है कि कौन अहम शख्सियत थी, उतना तो होश था नहीं था। अच्छा दाऊद अशरफ साहब, ये तो चंद बातें बरसबील तज़किरा आ गई गुफ्तगू शुरू में जी। चूँकि आपका यानी मुतालिया और आपकी मालूमात एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के उस ज़माने का जो था हर पहलू पर है जी। तो अब हम ये देखते हैं कि हैदराबाद में हर गर्मा में जी हम ये महसूस करते हैं कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, किन किन मोहल्लों में तकलीफ़ रहेगी। तो उस ज़माने में जी जो आसिफ जाहों का दौर था जी, आब रसानी का क्या इंतज़ाम था? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जैसा आप कह रहे हैं, तकरीबन गुज़िश्ता 50 साल से हम ये सुन रहे हैं कि समझिए शहर हैदराबाद में पानी की सरबराही के लिए यानी दरियाए कृष्णा या दूसरी दरियाओं को उस स्कीम से मरबूत करके हैदराबाद के शहरियों के लिए वाफिर पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन आज तक उस बारे में हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए गए। यानी तजावीज़ को रूबामल नहीं लाया गया। और ये बात हमने 50 साल से हो रही है, क्योंकि हैदराबाद में पानी की किल्लत महसूस की जा रही थी। जी। और जबकि हैदराबाद में छठे आसिफ जाही हुक्मरान मीर महबूब अली ख़ान की हुक्मरानी के आखिरी बरसों में हैदराबाद और सिकंदराबाद में आब रसानी के इंतज़ाम की हालत इत्मीनान बख्श नहीं थी जी। और इस बारे में बेतवज्जोही आवाम के लिए तकलीफ दे हो सकती थी। उस वक्त हैदराबाद को तालाब हुसैन सागर और तालाब मीर आलम से पानी सरबराह किया जाता था। उन दोनों ख़जानों में 2,12,000 नफूस की पानी की सरबराही की गुंजाइश थी, जबकि हैदराबाद की आबादी उस वक्त 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। इससे यह साफ ज़ाहिर है कि पानी की शदीद किल्लत महसूस हो रही थी और उस किल्लत को दूर करने की गरज से आसिफ साहब मीर उस्मान अली ख़ान ने बज़रिए फरमान ज़रूरी कार्रवाई के आगाज़ के अहकाम जारी किए थे। जब ये बात तस्लीम कर ली गई कि बल्दे हैदराबाद और सिकंदराबाद में आब रसानी स्कीम की सख्त ज़रूरत है, तो ये तय पाया कि ये स्कीम उस्मान सागर प्रोजेक्ट से मरबूत की जानी चाहिए। माहिर आब रसानी मिस्टर इरविन को स्कीम मुरत्तिब करने के लिए बैरूनी रियासत से तलब किया गया। इब्तिदा में कुछ ताक़ीद होने, बैरूनी रियासत
برطانوی ہند میں تھے. اچھا. ابتدا میں کچھ تاخیر ہونے پر آصف صابے نے بسر یہ فرمان چیف انجینئر کو احکام دیے انورٹڈ کاماز جہاں تک جلد ہو سکے عثمان ساگر آب رسانی پروجیکٹ سے متعلق قطعی آرا اور تجاویز عرض کر کے میری منظوری حاصل کی جائے. جی. اس اسکیم میں صاف ستھرے پانی کی سربراہی کے سلسلے میں مشورے کے غرض سے کرنل کلیم شاہ کون تھے؟ یہ سربراہ ماہر حفظان صحت حکومت ہند کو حیدرآباد بلایا گیا. جی. صاف ستھرے پانی کی سربراہی کے سلسلے میں آصف صابے کے فلٹر بیڈس کے لیے. جی آصف صابے کے عہد کے پہلے ہی دہے میں اس پروجیکٹ کی تکمیل عمل میں آئی اور یہ بات چاروں طرف مشہور ہوئی کہ حیدرآباد میں گنڈی پیٹ یعنی عثمان ساگر سے پینے کا پانی وافر مقدار میں ملتا ہے اور یہ پانی صحت اور تندرستی کے لیے بہت مفید ہے. جی. جی. اور یہ پانی کے علاوہ کچھ اور اقدامات اس زمانے میں جو کیے گئے تھے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا میں. نہیں پہلے ذرا پانی کا خرچہ ہمایت ساگر سے بھی تو لیتے تھے نا. جی. پانی. جی. پرانے شہر کو ہمایت ساگر سے جاتا تھا اور شاید نئے شہر کو میر عالم اور میر عالم ٹینک بھی تھا. ہمایت ساگر کا میر عالم سے تعلق نہیں تھا. نہیں دیکھیے سرکاری ریکارڈ میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت سمجھیے تالاب حسین ساگر اور تالاب میر عالم سے پانی سربراہ ہوتا تھا محبوب علی خان کے زمانے میں. اور بعد میں سمجھیے جب یہ قلت محسوس ہونے لگی تو بس اس کو عثمان ساگر کی اسکیم سے جوڑ دیا گیا. جی. اور اس کے بعد سے سمجھیے صاف ستھرا پانی وافر مقدار میں حیدرآباد اور سکندرآباد کے شہریوں کو سربراہ کیا جانے لگا. تو نل بھی تو بچھائے گئے ہوں گے نا؟ جی نہیں نل تو پہلے سے بھی تھے. اچھا. لیکن پانی کی قلت تھی. اچھا. تو نل یہ میٹالک نل تھے جیسے اب آج کل ہے؟ نہیں اس کا پتہ نہیں. نہیں میں نے پڑھا تھا کہ مٹی کے نل بھی تھے اورنگزیب وغیرہ کے زمانے میں. وہ تو بہت ارلی کے پیریڈ ہو گئے. نہیں تو اتنی مضبوط مٹی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اورنگزیب 1707 میں انتقال ہو گیا اور یہ ہم 1920-22 کی بات کر رہے ہیں. جی. اچھا یہ ہم مختلف موضوعات لے رہے ہیں. جی. تو اعلیٰ حضرت حضور نظام آصف صابے جو ہے ان کا ایک اہم ترین کارنامہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے عام کیا. جی. خود عثمانیہ یونیورسٹی اس کی شاہد ہے. جی. تو تعلیمی سرپرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گویا ایک لحاظ سے جو ماہرین تعلیم تھے یا جو قابل لوگ تھے ان کی خدمات کو تسلیم کیا تاکہ لوگ جو بچے ہیں نوجوان ان سے ایک لحاظ سے انسپریشن حاصل کریں اور ان کی تعلیمی حالت بھی. تو اس سلسلے میں گوپال کرشن گوکھلے جو بہت قابل آدمی تھے اور تعلیمی اعتبار سے بھی بہت بڑا ان کا ریکارڈ ہے. تو میں نے سنا ہے کہ کچھ ان کی یعنی ان کے انتقال کے بعد کچھ ان کی میموریل سوسائٹی تھی تو وہ کچھ امداد چاہتے تھے تو بعد میں یہ تصفیہ ہوا کہ یہیں ان کی کوئی یادگار قائم کی جائے جس سے یہاں کے نوجوانوں کو بھی تعلیم وغیرہ کا شوق. اس کے بارے میں آپ یہ گوپال کرشن گوکھلے ملک کے ایک ممتاز سیاستداں پارلیمنٹیرین اور ماہر تعلیم تھے. ان کے انتقال پر بامبے میں ان کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. گوکھلے میموریل فنڈ کی جانب سے گوکھلے میموریل کے لیے آصف صابے سے امداد دینے کی درخواست کی گئی. گوکھلے میموریل کے لیے امداد جاری کرنے کے بجائے
حیدرآباد ہی میں سن 1915 عیسوی میں آصف صابر نے گوکھلے میموریل اسکالرشپ کے نام سے ایک وظیفہ تعلیمی قائم کرنے کی منظوری دی۔ یہ اسکالرشپ ہائی اسکول کے امتحان میں درجہ اول میں کامیاب ہونے والے طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو نظام کالج میں تعلیم دینے کے لیے دیا جانا طے پایا۔ وظیفہ پانے والے طالب علم کو ابتدا میں 30 روپے ماہانہ اور گوکھلے پرائز کے نام سے 100 روپے کی کتابیں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تعلیمی وظیفہ اس وقت ریاست حیدرآباد میں سب سے بڑا تعلیمی اعزاز تھا، کیونکہ اس وقت تک ریاست میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔ جی، تو یہ اس زمانے میں 1915 میں 30 روپے 30 روپے میں سمجھتا ہوں سونا کیا دام تھا اس زمانے میں؟ 30 روپے تولہ ہوگا؟ جی تولہ ہوگا 30 روپے 25 روپے میں اس سے کم ہوگا سمجھ 1915 کی بات۔ تو اس وقت کے 30 روپے آج کے 30,000 کے برابر ہیں بالکل تقریباً۔ تو طالب علم کی پوری ضروریات کی تکمیل بلکہ اس کے سرپرستوں کی بھی کچھ امداد اس سے ہو سکتی تھی۔ جی، تو یہ حضور نظام کی جی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عثمان علی خان، آخری حکمراں عثمان علی خان کو تعلیم کی اشاعت اور علم و فن کے فروغ سے بڑی دلچسپی تھی، اور انہوں نے نہ صرف ریاست بیرونی ریاست بلکہ بیرونی ممالک کے جو تعلیمی اور علمی ادارے تھے ان کو بڑی فیاضی سے امداد جاری کی تھی۔ کون کون سے مطلب؟ مثال کے طور پہ یہاں جامعہ نظامیہ انہوں نے قائم کیا تھا، اور جامعہ نظامیہ کے علاوہ خود عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام جو ہے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ریاست کے باہر علی گڑھ یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی، علمی اداروں میں بھنڈارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ جو قدیم ہندو ثقافت، اور بھنڈارکر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پونا جی جو قدیم ہندو ثقافت اور سنسکرت پر ریسرچ کے کام کے لیے مختص تھا، اس انسٹیٹیوٹ کو طلباء کے قیام کے سلسلے میں گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے تقریباً 35,000 روپے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے مہابھارت کی اشاعت کے لیے امداد مانگی تھی، تو مہابھارت کی اشاعت کے لیے تقریباً 11 سال تک مالی امداد دی گئی۔ اچھا جی، یہ مہابھارت کا سنسکرت ایڈیشن تھا؟ جی، 11 سال تک اس کو مالی امداد دی گئی۔ اس کے علاوہ بنارس ہندو یونیورسٹی، سائنس انسٹیٹیوٹ بنگلور، میں نے آپ کے تعارفی اس میں بھی کچھ اس کا ذکر کیا ہے، سر سی وی رامن کا۔ جی، سر سی وی رامن کی سائنس اکیڈمی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے علاوہ علی گڑھ یونیورسٹی میں میڈیکل کالج اور ویمنس کالج کے قیام کے لیے بھی بڑی رقومات دی گئی ہیں۔ میڈیکل کالج اور ویمنس کالج؟ علی گڑھ ویمنس کالج، پشاور کالج، پشاور اسلامیہ کالج، اور بیرونی ہند کے جن تعلیمی اور علمی اداروں کو
امداد دی گئی تھی اس میں اورینٹل انسٹیٹیوٹ، اورینٹل کالج، لندن یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ ہالینڈ کے علمی ادارے کو آرکیالوجی کی بیبلیوگرافی کی اشاعت کے لیے امداد دی گئی تھی۔ آرکیالوجی کی بیبلیوگرافی، بیبلیوگرافی، اور انڈیا سائنس اکیڈمی، انڈیا سوسائٹی لندن نے حیدرآباد دکن کی قدیم عمارتوں پر کتاب شائع کرنے کے لیے امداد مانگی گئی تھی۔ لندن میں کیا نام تھا اس کا؟ انڈیا سوسائٹی لندن نے حیدرآباد دکن کی قدیم ہندو عمارت پر کتاب شائع کرنے کے لیے امداد مانگی گئی تھی۔ حیدرآباد میں قدیم، حیدرآباد دکن میں جی، قدیم ہندو عمارت اچھا، پر کتاب شائع کرنے کے لیے امداد مانگی گئی تھی۔ تو اس کے لیے بھی یہاں سے رقمی امداد منظور کی گئی۔ جی، ایک سیکنڈ، میں اب سب کی بات چلی ہے پرانی، جناب داؤد اشرف صاحب، جی فرمائیے۔ چونکہ ہم اس وقت آصف صابر کے کئی اصلاحات وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، جی، تو میں نے سنا تھا کہ جوڈیشری یعنی عدلیہ اور انتظامیہ کو ایگزیکٹو بولیں گے کیا، ایڈمنسٹریشن، اس کو جی، علیحدہ انہوں نے کیا، جی، جو بڑا انقلابی اقدام تھا۔ جی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جی، عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی اور بیگار کی لعنت۔ جی، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو اگر آپ ہاتھ ہٹا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مناسب اور بیکار کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا ریاست حیدرآباد کی مثالی اور قابل تقلید اصلاحات میں شمار ہوتا ہے۔ جی، جس وقت ریاست حیدرآباد میں عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا گیا تھا، اس وقت تک نہ تو کسی دیسی ریاست میں اور نہ ہی برطانوی ہند میں اس سلسلے میں کوئی اقدامات کیے گئے تھے۔ جی، اس اسکیم کو حیدرآباد میں نافذ کرنے سے عدالتوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا، جی، عدالتوں میں کثرت سے مقدمات دائر ہونے لگے جی، اور مقدمات کے فیصلے سابق کے مقابلے میں تیزی سے صادر ہونے لگے۔ جی، اس وجہ سے عوام کی شکایت دور ہوئی اور ان کی نظر میں عدالت کا مقام بلند ہوا۔ جی، جی، یعنی میں چونکہ آپ کی بات جو میں سمجھا ہوں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی جو فیصلہ ہوتا تھا جی، وہ ایڈمنسٹریشن کو ریفر کیے بغیر ہی عمل ہو جاتا تھا اس پہ۔ علیحدگی کے بعد جی، جی، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے جی، بڑی تاخیر ہوتی تھی اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے عوام کو مہینوں برسوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ علیحدگی کی وجہ سے سہولت یہ ہوئی کہ مقدمات کے فیصلے جلد صادر ہونے لگے اور جو دشواریاں تھیں عوام کو وہ دور ہوئی۔ نہیں، فیصلے ہونے کے بعد بھی جی، وہ فیصلہ متعلقہ محکمے کو جائیں گا نا، جی، روبہ عمل لانے کی، جی، تو وہاں تو تاخیر ہو سکتی ہے۔ نہیں، اصل میں اس سلسلے میں جو مقدمات دائر ہوتے تھے اس میں انتظامیہ کا بھی تعلق رہتا تھا، اچھا، لیکن اب عدالت علیحدہ کر دینے کے بعد عدالت میں سیدھے مقدمات دائر ہونے لگے اور عدالت کے فیصلے ہونے لگے تیزی کے ساتھ۔ جی، اب اس کے امپلیمنٹیشن
کب کام تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ میں ہوتا تھا اس میں دیر نہیں ہوتی تھی. جی جی یعنی وہ لوگ ٹائم لمٹ بھی رکھ دیتے تھے. بالکل. اچھا تو یہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنے اور پھر لعنت کی بیکار کے لیے باضابطہ طور پہ آصف صاحب نے وہ نکالا تھا، فرمان نکالا تھا، اور اس فرمان کے بعد ان سے تفصیلی احکام مانگے گئے تھے. کیا بیگار بیگار یعنی بانڈڈ لیبر، بانڈڈ لیبر. تو وہ جرم ہو گیا. ہاں جی ہاں. یعنی جو جس سے جو کام لیا جاتا ہے اس کے پیسے ملنا چاہیے. اس کے پیسے اسی وقت دینے چاہیے. اور دوسرے یہ کہ عورتوں کے لیے کتنا بوجھ، اور 10 برس سے چھوٹے عمر کے بچوں کو جی بیکار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ تو اب رائج ہوا ہمارے پاس. نہیں پہلے سے ہے، دیکھیے میری کتاب میں ہے تب سے. اچھا جی ہاں. اب تو شاید میں سمجھتا ہوں 10 سال سے اوپر کے لوگ بچوں کو بھی نہیں لیتے ہیں، 17-18 سال تو ہونا پڑتا. اس وقت 10 سال کے لیے تھی خیر. جی جی. اچھا یہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی کہ ہندوستان کی بعض اہم یادگاریں جو ہیں جی جن کی شہرت ساری دنیا میں ہے، جی جیسے تاج محل ہے. خیر تاج محل کا تو بہت بلند مقام ہے، لیکن اجنٹا اور ایلورا کے جو غار ہیں جی ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. بہت اہمیت. کیونکہ جو ہے اس زمانے کی یعنی ایک تو مصوری اور سنگ تراشی کی جی بہترین مثالیں ہیں جی اجنٹا اور ایلورا، اور دوسرے بدھ مت اور ہماری بدھ مت کے پیرووں نے بنائی تھی. ہاں تو ہماری جو قدیم سنسکرتی بولیے یا تہذیب بولیے تو اس کا بھی مرقع جی اس میں ملتا ہے. تو میں نے سنا تھا کہ یہ غار جو ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور وہ گمشدہ حالت میں پڑے تھے. جی کسی انگریز سیاح نے ان کو جی ڈھونڈ کر نکالا، اور چونکہ بہت زیادہ وہ پینٹنگز ہوں یا تصاویر بھی ہوں اور یہ جو پتھر کی تراشی ہوئی مورتیاں تھیں وہ بھی بہت کچھ خراب ہونے کی کگار پہ تھیں، تو ان کو ایک لحاظ سے رینوویٹ کیا گیا محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے. تو اس میں بھی نظام کا حصہ رہا ہے. کچھ آپ اس کے بارے میں بتا سکتے. دیکھیے اس سلسلے میں آصف صاحب نے جو بھی تجاویز حکومت کی طرف سے یا کابینہ کی طرف سے جاتی تھی اس کو وہ منظوری دیا کرتے تھے. جی. اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک ماہر تھے اٹلی کے، سچونی. جی سچونی نام تھا ان کا. جی. ان کو طلب کیا گیا تھا. جی. تو وہ 6 مہینے کے لیے حیدرآباد بلائے گئے تھے، اور وہ اپنے شاگرد کے ساتھ حیدرآباد آئے تھے، اور انہوں نے 6 مہینے کا ریمونریشن، آمد و رفت اور یہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کے اخراجات مانگے تھے. تو ان کا جو بھی مطالبہ تھا اسے منظور کیا گیا، اور انہوں نے یہاں رہ کے سمجھے وہ جو ہے تصاویر، ان تصاویر پہ کام کیا، اور وہ تصاویر کو یعنی ان تصاویر کا تحفظ اور اس کی حفاظت ہو گئی. پینٹنگ. جی. اب رہا یہ معاملہ کہ یہاں کے جو ناظم آثار قدیمہ تھے غلام یزدانی صاحب، انہوں نے کہا کہ یعنی یہ جو تصاویر ہیں یہ خستگی یا کونگی کی وجہ سے ایک عرصے کے بعد اپنی جو ساری خوبیاں ہیں اس میں باقی و برقرار نہیں رہے گی. زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے لیے رنگین تصاویر تیار کروا لی جائے. تو اس کے لیے ایک ماہر بیرون ہند سے والسے کو بلایا گیا. وہ یہاں 1 مہینے سے زیادہ رہے، اور انہوں نے
وہاں کی 100 تصاویر رنگین خصوصی تصاویر تیار کی، اور اس کے بعد یہ تصاویر غاروں میں اترے ہوئے تھے، غاروں کی تصاویر، جی ہاں، رنگین تصاویر انہوں نے تیار کی۔ اب اس کے بعد یعنی میں ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ، یعنی جو تصویر اصل مصور نے بنائی تھی اس میں اثر نو رنگ آمیزی کی گئی اور اس کو ریسٹور کیا گیا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا؟ اس کی تصویریں لی گئیں، رنگین تصویریں لی گئیں، ہاں، رنگین تصویریں لی گئیں۔ رنگین تصویریں لینے کے بعد پھر ایک تجویز یہ آئی کہ ان تصویروں کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دینی چاہیے تاکہ سمجھے وہ ہمیشہ کے لیے باقی اور زندہ رہیں تصویریں۔ تو اس کے بعد وہ کتاب شائع کی گئی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ اس کتاب کی مانگ ہوگی، اس لیے اجنتا کتاب کا نام ہے، وہ انگریزی میں شائع کی گئی، اور وہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن میں چھاپی گئی، اور اس کام کی نگرانی کے لیے غلام یزدانی صاحب لندن میں ڈپیوٹ کیے گئے تھے جی، اور وہ کتاب 3 جلدوں میں شائع ہوئی، اور ہر جلد 2 کتاب علیحدہ کتابوں پہ مشتمل ہیں۔ ایک میں تصاویر پلیٹس ہیں، اور دوسری کتاب میں غلام یزدانی صاحب کے وضاحتی متن ایکسپلینیٹری نوٹس ہیں، اور جب یہ کتاب شائع ہوئی تو وہ کتاب کا معیار اتنا اعلیٰ اور عمدہ تھا کہ آج بھی اس معیار کی کتاب کو شائع کرنا مشکل ہے۔ اور اس سلسلے میں لندن کے مشہور جو رسالے ہیں، انہوں نے جو تبصرے اس کتاب پہ چھاپے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ برلنگٹن میگزین اور مشہور علمی رسالے انڈین اینٹیکوئری نے اس کتاب کی اشاعت کو عظیم الشان کارنامہ قرار دیا ہے۔ انڈین اینٹیکوئری نے لکھا ہے، دنیا فن آصف صابے کی فیاضی اور سرپرستی اور ان کے قابل وزیر فائنانس سر اکبر حیدری کے تدبر کی رہین منت ہے کہ یہ عظیم الشان کارنامہ اس خوش اسلوبی سے شائع ہو گیا۔ تو یہ تو ہوئی اجنٹا، ایلورا کو کیسا ریسٹور کیا گیا؟ ایلورا کے لیے بھی سمجھے بعد میں اقدامات کیے گئے، اور وہاں بھی ان کو ان کے تحفظ اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا ماضی کا ورثہ ہے جی، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور بعض ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جی، جو خود ہمارے ماضی سے وابستہ تھی، جی، جیسے آپ کی ابتدائی کتاب مخدوم پہ ہے، جی، جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ آپ کا MA کا مقالہ ہے، جی، اور ایک اور ہستی تھی آغا حیدر حسن مرزا کے داماد معظم حسین صاحب، جن کا ابھی حال میں انتقال ہوا۔ جی، ان دونوں نے، جیسے وہ مخدوم نے عثمانیہ یونیورسٹی کا ابتدائی زمانہ دیکھا، جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ابتدا میں تو نہیں تھے، لیکن 1930 اور 34 کے بیچ، 34-35 کے بعد، 34-35 کے بعد انہوں نے MA کیا۔ لیکن آپ کا کچھ ریسرچ کا کام ہے، تو مخدوم کے بارے میں اور معظم حسین صاحب کے بارے میں جی، کچھ آپ بتانا چاہیں؟ سب سے پہلے میں معظم حسین صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات اور اپنے خیالات پیش کروں گا۔ ممتاز دانشور اور سابق حیدرآبادی تہذیب کی نمائندہ شخصیت جناب میر معظم حسین نے 30 اگست 2013 کو داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 99 سال تھی۔ وہ سابق ریاست حیدرآباد یا مملکت آصفیہ کی چلتی پھرتی تاریخ اور اس عہد کی تہذیبی روایات کے امین تھے۔ معظم حسین ریاست کے ایک امیر نوبل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ نواب فخر الملک بہادر کے پوتے
اور رئیس جنگ کے فرزند تھے۔ فخر الملک بہادر آخری 2 آصف جاہی حکمرانوں کے دور میں زائد از 30 سال وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔ معظم حسین کا تعلیمی ریکارڈ بے حد شاندار رہا۔ ریاست حیدرآباد کے آخری حکمراں میر عثمان علی خان قائد 1911 تا 1948 معظم حسین کے بچپن اور جوانی کا دور تھا۔ وہ بھی آصف صابر کے عہد حکومت میں حکومت ریاست حیدرآباد کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں حکمران وقت، ریاست کے نظم و نسق، اعلیٰ عہدیداروں اور اس دور کے حیدرآباد کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہیں ماضی قریب کے عہد کے بارے میں اپنے بزرگوں سے معلومات حاصل ہوئی۔ معظم حسین بہت پڑھے لکھے، ذہین اور عمدہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ان کا حافظہ غضب کا تھا، یعنی آخری عمر تک۔ اگر کسی وقت کوئی واقعہ بیان کرتے اور چند دنوں کے بعد اتفاق سے وہ واقعہ دہرایا جاتا تو اس میں سر منہ اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ انہیں تاریخ سے خصوصی دلچسپی تھی اور مغل تاریخ کا مطالعہ بہت وسیع اور گہرا تھا۔ سابق ریاست حیدرآباد کی تاریخ پر انہیں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ تمغہ آصفی ریاست حیدرآباد میں شاندار خدمات کے انجام دینے والا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ معظم حسین کو یہ اعزاز 2 مرتبہ دیا گیا تھا۔ لارڈ ویول وائسرائے ہند کے خواہش پر انہیں سن 1946 عیسوی میں گجرات کی ریاست ڈانگس کے چیف منسٹر مقرر کیا گیا تھا اور وہ ملک کی آزادی ملنے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پولیس ایکشن کے وقت وہ ضلع نلگنڈے کے کلیکٹر تھے۔ پولیس ایکشن کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یوں الزام کیا تھا؟ نلگنڈے میں جو فائرنگ ہوئی تھی، اچھا، یعنی بے قصوروں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تو ان کے علم و اطلاع کے ساتھ ان کے احکام پر، اچھا، اور جو بعد میں حبس دعا میں تبدیل کی گئی۔ سزا کے خلاف اپیل کرنے پر وہ باعزت بری ہوئے۔ بعد ازاں وہ بیرون ملک روانہ ہوئے۔ انہیں اقوام متحدہ میں ملازمت ملی اور 1952 کو رجوع خدمت ہوئے۔ ادارے اقوام متحدہ میں 25 برس اہم خدمات انجام دینے کے بعد سن 1977 میں چیف ڈی مشن برائے افغانستان کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف اہم عہدوں پر ان کی ان کی عمدہ کارگزاری کا اعتراف کیا گیا۔ معظم حسین بے حد شائستہ، نہایت مہذب، حلیم الطبع، شریف النفس انسان اور حسن اخلاق کا نادر نمونہ تھے۔ ان کے عز اور انکسار دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اپنے بلند مقام اور مرتبے کا احساس نہیں تھا۔ ایسی اعلیٰ ظرفی، مثالی سیرت، اتنی خوبیاں والا انسان اب مشکل سے دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی قدیم حیدرآبادی تہذیب کی نمائندہ شخصیت۔ آپ نے بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے جی کہ خود نظام کی جو وسیع النظری تھی، جی، کہ وہ کبھی ایک فرقے یا دوسرے فرقے کے بارے میں جی سوچتے نہیں تھے۔ جی، اور اس سے پہلے میں نور الدین خان صاحب سے بھی بات چیت میری ہوئی تھی، جی، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں ہر مسلک کے لوگوں کو جی، مکمل آزادی تھی۔ جی۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں میں 1-2 باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میر معظم حسین کے مطابق 6 آصف جاہی حکمراں میر محبوب علی خان اپنی رعایا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ہندو رعایا محبوب علی خان کی فریفتہ تھی۔ مہاراجہ سر کرشن پرساد کے ایک لفظ سے محبوب علی خان کے لیے
محبت اور عقیدت ٹپکتی تھی۔ ریاست کے اہم اور معزز ہندوؤں نے اپنی اولاد کا نام حکمراں کے نام پہ محبوب رکھا تھا۔ محبوب علی خان کو سب کے عقائد کا پاس و لحاظ تھا، وہ تمام عقائد کا احترام کرتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے۔ وہ مسلم رعایا میں کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھتے تھے۔ میر معظم حسین نے اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ جی۔ میر عثمان علی خان کی تعلیم کے لیے جب کہ وہ ریاست کے ولیعہد تھے، بیرونی ریاست سے ایک لائق شخص کو طلب کیا گیا تھا۔ حکمران ریاست میر محبوب علی خان آصف صابے نے انٹرویو کے بعد عثمان علی خان کے اتالیق کی حیثیت سے اس شخص کو منتخب کر لیا۔ جب منتخب اتالیق دربار سے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے آصف صادق سے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ آصف صابے کے باورچی خانے پر ہندو معتمیم مقرر رہے۔ آصف صابے کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے ناراض ہو کر اس منتخب اتالیق کا انتخاب منسوخ کر دیا۔ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، یعنی ان کی پالیسی کے اگینسٹ ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتالیق انہی لائنس پہ بچے کی تربیت کرے گا جی، جو مناسب نہیں رہے گا۔ جی۔ اور ایک بات اور میں آپ سے اس بارے میں کہوں گا، میر معظم حسین ریاست حیدرآباد کے کلچر پر مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ریاست حیدرآباد کے آخری 100 سال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ تعصب بیرون ریاست کی چیز ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 کے بعد حیدرآباد میں جو انٹر ایکشنز ہوئے ان سے تعصب پیدا ہوا اور بڑھتا گیا۔ اس سے قبل یہاں تعصب کی بو باز بھی نہیں تھی۔ ریاست حیدرآباد کے امراء گھرانوں میں یکجہتی اور رواداری کی روایت بڑی عام اور مستحکم تھی۔ حیدرآباد میں 1940 کے بعد تعصب کی لعنت میں اضافہ ہوا۔ اصل میں یہ زہر ملک اور ریاست میں انگریزوں کا پھیلایا ہوا تھا۔ امراء کے گھرانوں کی صحت مند روایات کے ماحول کا عام لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑنا ناگزیر تھا۔ ریاست حیدرآباد میں 5 محرم کو جو لنگر نکلتا تھا اس میں حکمراں، امیر، غریب، ہندو، مسلم سب شریک ہوتے تھے۔ مدرسوں میں اور کالجوں میں ہندو مسلم طلباء میں محبت اور خلوص تھا۔ اس میں دوری کا جذبہ اور نفرت کا جذبہ نہیں تھا۔ ہندو مسلم عہدیدار میں گہرے دوستانہ مراسم تھے، غرض سارا ماحول تعصب کی برائی سے پاک تھا۔ ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی، اگر آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہے تو کچھ بتائیں۔ میرا بالکل بچپن تھا، جی، میں سمجھتا ہوں میں 5-6 سال کا رہا ہوں، جی، یا 4-5 سال، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل بچپن۔ تو ان دنوں نواب چھتاری حیدرآباد کے صدر اعظم تھے۔ جی، تو ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑا ہجوم وہاں گیا ان کے گھر پہ، شاہ مندر پہ، جی، اور جو ہے ان پہ حملہ کیا، اور مونچھیں تھیں بہت بڑی بڑی، مونچھوں کو بھی کھینچا، اکھاڑا۔ کیا یہ واقعہ کیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں اس واقعے کی گونج بہت ہوئی تھی، اس کے بعد چھتاری صاحب شاید چلے بھی گئے تھے۔ دیکھیے، یہ ان کے خلاف شاہ منزل میں ٹھہرتے تھے وہ، جی، تو وہاں ہجوم یہ گیا۔ کیا آپ لیک ویو گیسٹ ہاؤس ہے وہ؟ جی، جی، تو وہاں ہجوم گیا تھا، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا۔ کیوں؟ غالباً ان کی کسی پالیسی یا کسی بیان پہ
یہاں کے حیدرآبادی ناراض ہو گئے تھے اور ان کے گھر میں جو سامان تھا اس کو توڑ پھوڑ کیا گیا اور اس کے بعد نظام نے خود ستاری صاحب نے لکھا ہے، اس کے لیے کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ کتنا نقصان ہے مجھے بتائیے، وہ بچائی کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے کے باوجود آصف صابے نے انہوں نے کچھ رقم لکھی ہے، وہ بڑی رقم 1.5 لاکھ کے قریب ان کے پاس بھجوا دی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے؟ نہیں، فوری تو نہیں گئے، لیکن دوبارہ پھر بلایا گیا تھا ان کو۔ آنے کے بعد، دوبارہ آنے کے بعد تقریباً 6 مہینے یا 8 مہینے رہنے کے بعد گئے وہ۔ ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا، بعض مضمون نگاروں نے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر عثمان علی خان آصف صابے پر تنگ نظر، غیر جانبدار، متعصب اور بخیل ہونے کا الزام لگایا۔ جانبدار اور غیر جانبدار تو نہیں، تنگ نظر، جانبدار، متعصب اور بخیل ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ریاستی آرکائیو میں محفوظ ریکارڈ سے حق کردہ مواد کی بنیاد پر قلم کیے گئے مضامین سے جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں، ان سے آصف صابے پر لگائے گئے الزامات سراسر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ان حقائق سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ آصف صابے وسیع نظر، روادار، غیر جانبدار، غیر متعصب اور فیاض فرما روا تھے۔ اس سلسلے میں نہایت معتبر اور ناقابل تردید حوالوں کی بنیاد پر میرے تحریر کردہ مضامین پر مشتمل 4 کتابیں، بیرونی ارباب کمال اور حیدرآباد کی علمی فیض رسانی، کتابوں کے قدر شناس آصف صابے اور ریاست حیدرآباد کے آخری حکمراں کی وسیع نظری ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ مجھے ابھی بڑی خوشی ہے کہ بعض بڑی اہم باتیں آج کی ہماری گفتگو میں نکل کر آئیں، اور میں محض ایک دلچسپی کی خاطر یہ کرنا چاہوں گا کہ جناب داؤد اشرف نے جتنا کام آصف صابے، آصف سادس اور دیگر آصف جائی حکمرانوں اور بلکہ اورنگزیب تک بھی جو حقائق موجود ہیں آرکائیوز میں، ان کو کھوجا اور بڑی محنت سے، کیونکہ ایسے فرمان بھی نہیں ہوں گے جو نہایت آسانی سے پڑھ لیے جائیں، ان میں بھی دیدہ ریزی اور محنت مشقت کی ضرورت ہے۔ بالخصوص آصف صابے کی فیاضی کے بارے میں، ان کی رواداری کے بارے میں اور ان کی بے تعصبی کے بارے میں انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ میں آپ کو خیال مت کیجئے، لائٹر وین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہی باتیں آپ آصف صابے کے دور میں لکھتے تو ممکن ہے کہ آپ کو تاریخ یار جنگ کا خطاب بھی مل جاتا، لیکن بہرحال ہم اہل حیدرآباد کے لیے آپ کی شخصیت بہت غنیمت ہے کہ کئی سربستہ راز، کئی ایسی باتیں جو محض دیمک کی نظر بھی ہو جا سکتی تھیں، ان کو آپ نے کھوج کر نکالا اور اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھیں جن سے کئی لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں اور کئی لوگ اپنے اندر فخر کے جذبات بھی محسوس کیے کہ ہمارا حیدرآباد جو کل تھا اس میں کیسی کیسی قابل قدر شخصیتیں تھیں، کیسے کیسے اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان سب کو گاہے گاہے باز خاں این دفتر پاری نہ راہ کے مصداق دیکھنا چاہیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک لطف کی اور انبساط کی کیفیت اور فخر کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔